سابق پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کے جو مانچسٹر بیسڈ سلیسیٹر ہیں شاہد علی، ان کو جو یہاں کے ایک جو مقامی عدالت ہے جو وکیلوں اور جو بیرسٹر سے ریلیٹڈ ایک ٹریبیونل ہے، انہوں نے 40,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا ہے اور 30,000 پاؤنڈ ان کو جو سولیسیٹرز ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو دینے کا حکم دیا۔ یہ کیس ریلیٹڈ ہے جو پاکستان سپر لیگ کے جو سے کرپشن کا ایک کیس سامنے آیا تھا، جب آج سے 2017 کے شروع میں جب سابق انٹرنیشنل کرکٹر ناصر جمشید کو گرفتار کیا گیا تھا برمنگھم سے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے کی جو مسز ہیں ڈاکٹر سمارہ افضل، جو یہاں پر ایک جی پی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں ایک کلینک میں، انہوں نے یہ کیس کیا تھا سولیسیٹر ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے۔ انہوں نے یہ کمپلینٹ لگائی تھی کہ جو شاہد علی ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے 2 مختلف اوقات میں دیے گئے پیسوں کو جو چھپانے کی کوشش کی، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ کہاں پر رکھے ہیں، اور یہ بھی کہ انہوں نے ناصر جمشید کو غلط ایڈوائس کیا تھا۔ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سمارہ افضل سے۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے، یہ آپ نے جو 2017 میں جو کمپلینٹ کی تھی، کیسے آپ اس کا اگر آپ کرکس بیان کریں کہ وہ تھا کیا؟ جی، یہ 2020 میں کمپلینٹ ہوئی تھی جب ناصر کو سزا ملی تھی، تو مجھے شاہد علی پہ شک ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے جو تھی جب گرفتاری ہوئی تھی تو ہمارے گھر سے این سی اے والوں نے 5,000 کے قریب رقم گھر سے لی تھی، کیش لیا تھا، اور وہ کرائم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ کہی جا رہا تھا کہ وہ پیسے واپس آ جائیں گے، سارے والے دے دیں گے، اور پھر وہ سزا بھی ہو گئی تب بھی واپس نہیں آئے۔ اور پھر میں نے جب این سی اے والوں کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے سلسٹر کو دے دیے ہیں 2 سال پہلے۔ پھر مجھے شک ہو گیا بیکاز انہوں نے پھر ناصر سے لیگل فیس بھی لیے تھے، تقریباً 15,000 کیش لیا تھا، اور میں وہیں میں جیتی۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو 2019 میں شاید آپ نے جی ٹرائل سے بالکل کچھ ہی مہینے پہلے، تو میرے سامنے دیا تھا وہ پیسے، اور پھر میں نے جب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لیگل فیس ہیں یہ 15,000 جو ہیں، تو پھر جب مجھے شک ہو گیا، میں نے پھر جو ڈائریکٹ کیو سی تھا کیس میں، ان کے آفس کو کال کی تھی، میں نے ان سے پوچھا، اور انہوں نے آگے سے بتایا کہ یہ کیس پورا لیگل ایڈ پہ ہوا ہے، تو ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا ناصر سے، ہم نے کوئی فیس نہیں لی۔ جب پیسے دیے تھے کچھ مہینے پہلے ٹرائل سے، تو ناصر نے کہا تھا کہ میں گلٹی پلیڈ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کافی ایک ایموشنل ٹائم تھا، ناصر رو رہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور ان کے آفس میں ہی ہم نے کہا تھا کہ پلیڈ کر دیں، اس کو ختم کر دیں، یہ بہت کیس جو ہے لمبا ہو چکا ہے، ناصر نے کہا ہے کہ وہ گلٹی ہے، اس کو ختم کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بہت لیٹ ہو چکی ہے، اب نہیں فائدہ، اور ویسے بھی وہ بچ سکتا ہے، تو آپ کیوں اپنے شوہر کو چاہتی ہیں کہ وہ جیل میں جائے یا سزا کاٹے۔ انفارچونیٹلی ناصر نے مجھے کافی لیٹ بتایا تھا، جب پہلے سارا کچھ ہوا تھا یہ ڈینائی کرتا گیا، سب کو ڈینائی کیا کہ میں نے کچھ کیا نہیں، میرا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن اینڈ ٹرائل کے کچھ ہی ہفتے پہلے یہ ایموشنلی تھک گیا تھا، اور اس نے پھر سارا کچھ بتا دیا تھا کہ ایسے 2019 میں اکتوبر میں جیسے یہ کیس جانے والا تھا کورٹ میں، تو ہی بروک ڈاؤن وہاں پر ان کے آفس پہ، لیکن وہ کہتا رہا نہیں، کوئی بھی سٹوری بن سکتی ہے، یہ سٹوری بن سکتی ہے، وہ بن سکتی ہے، کام چلا لیں گے۔ فیصلہ ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ چونکہ 2 پوائنٹس کے اوپر تو کورٹ نے ان کو فائن کیا ہے، لیکن جو 3rd پوائنٹ ہے، جو رانگ لیگل ایڈوائس جو آپ کا تھا، اس پہ جو ناصر جمشید کا جو وکیل تھے، جو انہی کی شاہد علی کی لا فرم کے بیرسٹر، انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں بتائی گئیں، لیکن ٹریبیونل نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی بیس پہ جو بیلنس آف پروبیبلٹیز ہے، انہوں نے اس کے اگینسٹ فائنڈ نہیں کیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کچھ حد تک انصاف ملا ہے، جیسے ان کو 40,000 کا فائن ہے اور 30,000 انہوں نے سلسٹر کی فیس بھی دینی ہے، لیکن جو مجھے پتہ ہے کہ وہ کر رہے تھے، اور جو آفینس تھا، جو نیچر تھا، مجھے لگتا ہے کہ سزا اور ہونی چاہیے تھے۔ وہ بہت لکی ہے کہ وہ بچ گیا، کیونکہ کوئی بھی اگر کیس کو پڑھے گا، ایویڈنس دیکھے گا، تو اس میں ہے کہ وہ لیگل ایڈ کلیم کر رہا تھا، اور ساتھ میں اگر یہ پکڑا نہ جاتا تو پیسے وہ رکھ رہا تھا جو 15,000 تھے، اور جو ایویڈنس تھا کیس کا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس میں کچھ خاص ہے نہیں، اور اس کا بیان جو سب سے سینئر تھے لیگل کاؤنسل کیو سی تھے مسٹر پک اپ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس آڈیو میں کیا ہے، نہیں تو میں پہلے نہیں ناصر کو کہتا کہ یہ آپ اس آڈیو کی بات کر رہی ہیں جو برمنگھم میں جب پہلی بار ناصر جمشید نے وہاں پر ایک انڈر کور این سی اے کے آفیسر اور ایک جو مڈل مین تھے، ایک برٹش پاکستانی، ان کے درمیان جب شرجیل اور ان سے ان کو فیسلٹی کانٹیکٹ کروایا تھا ڈاٹ بالز کا،
جس کی بنیاد پہ ناصر کو پکڑا گیا اور جو دوسرا جو شخص تھے ان کی یہ وہی والی آڈیو جی یہ وہی سیکریٹلی آڈیو ریکارڈ ہے ہوئی جی جو وہ سن کر آئے تھے این سی اے کے آفیسز میں، لیکن انہوں نے واپس آ کے یہی کہا تھا کہ کیونکہ این سی اے کا انڈر کور آفیسر تھا تو آپ میں سے کوئی سن نہیں سکتا یہ آڈیو، صرف وہی سن کے آئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا ناصر کو بھی اور جو سینئر لیگل کاؤنسل ہے اس میں کچھ ہے نہیں، کوئی ہیلپ فل چیز ہے نہیں. جیسے ہی ٹرائل سٹارٹ ہوئی وہ پلے ہوا تو فوراً سے ناصر کا گلٹی بیان پلی چینج ہو گئی تھی، یعنی گلٹی ہو گیا ناصر تھا. اس میں اردو میں بات کر رہے تھے اور ان کی آواز بہت کلیئر تھی کہ وہ اس کانسپریسی میں شامل تھے، جی رائٹ؟ تو آپ نے ان کو جب ہائر کیا تو اوبویسلی کچھ ریفرنس ہوا ہوگا، آپ کو کچھ ٹرسٹ ان پہ ہوا ہوگا، چونکہ لیگلی تو اس سے پہلے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بالکل کلین ہے، انہوں نے ہمیشہ اچھی سروس دی ہے. پریویس ان کی کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی جرمانہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، ریکارڈ ان کا اچھا ہے. دیکھیے پارشلی تو میں اپنے آپ کو بھی بلیم کرتی ہوں کیونکہ یہ جب سارا ہوا تو آئی واز ان شاک. کبھی مجھے بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اوبویسلی ناصر پہ بھی تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. کاش مجھے تب پتہ ہوتا کہ آلریڈی ناصر کے پاس ایک وہاں پر سلیسیٹر موجود ہوگا جو اوبویسلی حکومت دیتی ہے تو ان کو سارا سچ بتاتا. ناصر لیگل ایڈوائس کی بنیاد پر گلٹی پلیڈ کر لیتے اور کہتے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا فرق پڑتا جو ان کے اوپر ان کو جو سزائیں ہوئیں؟ دیکھیے بہت زیادہ فرق پڑتا. اوبویسلی ایک تو بی سی بی کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، وہ اتنا لمبا بین نہ دیتے. تو اس پورے فیصلے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے لیے، ناصر کے لیے مطلب بہت ہی سیریس اوبویسلی کانسیکوینسز ہیں. اسٹریس میں سے میں نے گزر کے یہ کیا ہے، جس اسٹریس میں سے اوبویسلی جو کیا ہے ناصر نے، پہلے تو الگ اس کی اسٹریس، آپ کو پتہ ہے میڈیا کی اپنی ٹرائل جو پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے آپ کو، وہ الگ، جو لوگ بدنامی کرتے ہیں وہ الگ، پھر یہ کیس کا سارا کوشش کی سپورٹ کرنے کی، پھر آگے سے پتہ چلا کہ وکیل نے کیا کیا، اس کی پھر علیحدہ ایک دکھ اور تکلیف. وہ ٹریبیونل کے سامنے ہی آپ نے کچھ ایویڈنس بھی رکھا تھا کہ کسی بندے نے آپ کو تھریٹ بھی کی، تھریٹ کیا تھی وہ کون تھا؟ وہ تھا ان کا بہت ہی خاص دوست تھا، بلکہ وہی بندہ تھا جس کو میں نے سب سے پہلے کال کی تھی کہ ناصر گرفتار ہوا تو ہیلپ چاہیے، تو انہوں نے پھر اس کو بھیجا تھا. تو ظاہر ہے شاید علی ڈینائی کرتا ہے کہ وہ تھریٹ کے پیچھے نہیں تھا.